روح کیا کار فرما تھی، یہ ہم آخر میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ ابھی یہ ایک معلومات کے درجے میں ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ آپ کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ وہ مصر سے تعلق رکھتی تھی۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکاروں میں سے عطا فرما، مطلب یہ ہے کہ اولاد عطا فرما۔ اب اس دعا کے نتیجے میں جو بھی ہمارے پاس معلومات ہیں کہ 87 برس کی عمر تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا بیٹا عطا کیا، اسماعیل۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ تو حجاز کا ہے، حضرت ہاجرہ جو ہے نا وہ حجاز میں تھی اور وہاں پہ یہ معاملہ ہوا۔ اور یہ جو صحیح ہوتی ہے صفا و مروہ کی، یہ بھی حضرت ہاجرہ جو پانی کی تلاش میں جو ہے وہ بچہ جب بلک رہا تھا تو وہیں پہ آ کے انہیں آباد کیا تھا، ابھی چھوٹے سے ہیں اور ان کے لیے وہ پانی کی تلاش میں ماری پھر رہی ہیں، کبھی ایک ٹیلے پہ جاتی ہیں کبھی دوسرے ٹیلے پہ جاتی ہیں، تو بالآخر وہاں سے آب زمزم نکلا۔ اور یہ تو سارا واقعہ جو ہے حجاز کا ہے۔ تو یہ ابراہیم اور اسماعیل ہیں، اور یہ ان کی دعا ہوئی کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے کوئی اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو خوشخبری دی ایک غلام کی، غلام بیٹا کہہ لیجئے، یہاں لڑکا، غلام اصل میں غلام یہاں پہ اس معنی میں نہیں ہے جیسے آقا اور غلام ہوتا ہے، یعنی لڑکا، جیسے ہمارے یہاں ایک چھوکرے کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے تو عربی میں اس کی جگہ پہ غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ غلام کی ایک صفت بیان کی کہ حلیم ہوگا، بے غلام من حلیم، تو حلیم تحمل سے بنا ہے، بردبار، ٹھہراؤ والا، اور سمجھداری بھی، علم بھی، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ بردباری اور تحمل، خاص یعنی اہم صفت جو ہے اس کی وہ صبر و مسابرت اور تحمل و بردباری ہے۔ اچھا، اب اس نقطے کو نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید نے جہاں اسحاق علیہ السلام کا جب بھی ذکر کیا ہے اور ان کی بشارت کا ذکر کیا ہے تو بے غلام علیم کے ساتھ کیا ہے، ایک لڑکا جو علم والا ہوگا، اور یہاں پہ علیم کا لفظ نہیں آیا بلکہ حلیم کا لفظ آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی صفت نہیں ہے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی صفت ہے۔ اور ویسے بھی یعنی بعض تورات کے حوالوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بڑے بیٹے جو تھے وہ اسماعیل تھے، اور تورات ہی کے حوالوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ وہی ذبیح اللہ ہیں۔ لیکن یہ کہ شرارتی لوگ، اب ظاہر ہے کئی مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کا غلط مفہوم کر دیتے ہیں، تو ایسے یہودی بھی ہیں کہ جو تورات کو بھی جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس کو معنی پہنا دیتے ہیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے، حضرت اسماعیل یعنی ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، قال یا بنیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، پھر وہ خواب اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا کہ انی ارا فی المنام، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو پھر اب تیرا کیا خیال ہے؟ یعنی میں تو تیار ہوں جو مجھے حکم ملا ہے، تو بھی تیار ہے اللہ کا یہ حکم ماننے کے لیے، کیونکہ نبی کا خواب ہے وہ سچا ہوتا ہے، تو گویا وہ خواب کا مطلب بھی اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ نے حکم دے فرشتے کے ذریعے سے کہ یہ کام کرو، خواب میں بھی جب نظر آ گیا تو مطلب وہی ہے کہ بھئی یہ کام اب کرنا ہے، تو میں نے خواب میں دیکھ لیا ہے، تو اب اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تو ماذا ترا، تیرا اب کیا خیال ہے اس کے بارے میں، تو کیا سوچتا ہے، یعنی تو بھی اس کے لیے تیار ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ ابا جی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیجیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اتنا زیادہ اس کو زور دیا گیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دب گئی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جیسے ہم کسی بکری کو یا بکرے کو ذبح کر لیتے ہیں اس کی کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی، بلکہ بکرا تو ہو سکتا ہے بھاگنے کی بھی کوشش کرے، تو آپ نے ذبح اسے کر دیا۔ تو ایسی ہی کوئی تصویر یا تصور ذہنوں میں عام طور پر عام لوگوں کے ذہنوں میں بن جاتا ہے کہ وہ تو ابراہیم کا فیصلہ تھا، اور اس نے اسماعیل کو چھری پھیر دی، اللہ نے حکم دیا تھا۔ قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے، یہ دونوں باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، اور اس کو سمجھیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس سے آگے ہمیں سمجھ میں آنی ہے ایک بات کہ یہ جسے ہم اسلام کہتے ہیں اور جسے مسلمان کہتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ بیٹا ذبح کرو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آمنا و صدقنا، میں مانتا ہوں آپ کا حکم، لیکن اب اس کا ایک دوسرا فریق ہے، یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جیسے ہم شادی کرتے ہیں
تو ایک آپ مرد تیار ہوا نکاح کرنے کے لیے، لیکن عورت بھی تیار ہوگی تو نکاح ہوگا نا، اس کے بغیر تو نکاح نہیں ہو سکتا نا، اس کی بھی تو مرضی معلوم کی جائے گی نا. یہ تو نہیں کہ اس کی مرضی پوچھے بغیر اس کی بڑی بہن سے انگوٹھا لگا کے کہیں کہ جناب نکاح ہو گیا، تو اس طرح تو نہیں نکاح ہوتا. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں یہ قربانی دو طرفہ طلب کی گئی تھی. اچھا، یہ دو طرفہ کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر محض ابراہیم علیہ السلامی کا معاملہ ہو تو پھر ٹھیک ہے نا، وہ تو ان کی دوسری نسل بھی تو ہے نا. اصل میں جس نسل سے آگے ایک پوری امت اٹھنی تھی، اس نسل کا جد امجد ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن ان کی جس لڑی سے چلی ہے وہ حضرت اسماعیل ہیں، ان کی قربانی کا بھی تو اندازہ لگاؤ. اب آپ سوچیں ذبح کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا ذبح ہونا زیادہ مشکل کام ہے؟ تھوڑی دیر سوچ لیجئے نا. تو جو ذبح ہونے کے لیے تیار ہوا اس کا ذکر ہی نہیں، یا اگر ذکر ہے تو کم از کم اتنی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کہ مخاطبین کو پتہ چلے کہ وہ کتنی بڑی قربانی کے لیے تیار ہوا. تو ذہن میں یہ تو ہمیشہ رہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی کی، یہ ذہن سے میں وہ جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کتنی بڑی قربانی کے لیے تیار ہوئے. تو اصل بات تو یہ ہے جس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا وہ تو اسماعیل ہیں. تو ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا کہ ابا جی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے. اب یہ ذرا اندازہ لگائیں نا، یہ پورا ایک جسے کہتے ہیں شعور کے ساتھ ادراک کے فیصلہ ہے ایک آدمی کا کہ ٹھیک ہے ابا جی میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے میں اس کے آگے اپنی گردن جھکاتا ہوں، مانتا ہوں اس حکم کو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں مزاحمت نہیں کروں گا اس کی، بلکہ سر تسلیم خم کروں گا، میں اس کے آگے گردن جھکا دوں گا، میری گردن پیش ہے اللہ کے اس فیصلے کے آگے، میں چون چرا بالکل نہیں کروں گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فلما اسلما، تو جب وہ دونوں، اب یہ لفظ نوٹ کریں، اسلام لے آئے، مسلمان تو پہلے سے ہیں تو اسلما کیا ہے. اب یہ اسلام کے لفظ کو سمجھ لیجئے، اور اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال پہلے دے دوں. ہمارے ہاں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، علم. علم، عین لام میم، علم. علم سے بنا عالم، علم سے بنا معلوم، علم سے بنا تعلیم، اسی سے وہ متعلم. تعلیم و تعلم، تعلم ہوتا ہے سیکھنا اور تعلیم ہوتا ہے سکھانا. لیکن ایک لفظ اور بھی بنتا ہے اعلام، اسے کم لوگ جانتے ہیں. اعلام اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ کسی کو یک بارگی کوئی شے سکھا دینا، ایک ہی شف کی اس پورا پی ایچ ڈی ہو گیا ایک دم، یہ اعلام ہے. یعنی اس نے اپنی ساری تعلیم اس کو انڈیل دی. جیسے آپ نے وہ ایک کلک سے جو ہے نا یہ یو ایس بی میں جو کچھ ریکارڈ ہے وہ آپ نے ہارڈ ڈرائیو میں شفٹ کر دیا، یہ اعلام ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ علم کا منتقل اس طرح ہو جانا، یہ اعلام ہے. اور تعلیم کیا ہے؟ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ سیڑھی بسیڑھی کسی کو سکھانا، جیسے الف بے پڑھانا، پھر اس کے بعد ان کا جوڑ کرنا سکھانا، کرتے 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 20 سالوں میں پی ایچ ڈی کرانا، یہ تعلیم ہے. بتدریج، یہ تدریج کا لفظ بھی اسی سانچے میں بنا ہے جس سانچے میں تعلیم کا لفظ بنا ہے. مادے مختلف ہیں، یعنی میٹیریل مختلف ہے، سانچہ ایک ہی ہے، تعلیم کا بھی اور تدریج کا بھی. اب اس سے ایک بات سمجھ لیجیے، اسلام، اس کا جیسے وہ عین لام میم مادہ تھا، اس کا مادہ سین لام میم. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس مادے، یعنی اسے ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں، یعنی جب 3 حرفی مادہ مجرد ہے، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، کچھ اور زائد حروف اس کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، تو یہ مجرد حالت میں جب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سلامتی میں ہونا. ایک حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں. یعنی وہ کسی کے دانت نہ توڑتا ہو مکے مار کے اور گالی گلوچ کر کے تو دل نہ دکھاتا ہو، یہ مسلمان ہوتا ہے. یعنی دوسرا اس سے سلامتی میں ہے. تو سلامتی میں ہونا یہ ہے در حقیقت سین لام میم. اب یہ جب بن گیا اسلام، جیسے وہ علم سے بنا تھا اعلام، جیسے علم سے بنا اعلام، ایسے ہی اس سین لام میم سے بن گیا اسلام. تو اب اس کا معنی ہو جائے گا دوسرے کو سلامتی دینا.
ایک معنی یہ بن گیا، اور دوسرا معنی یہ بن گیا کہ دوسرے کے آگے جو جھگڑا ہے نا، جو جھگڑا ہو رہا ہے اس جھگڑے کو ختم کر کے ہتھیار ڈال دینا، مزاحمت ترک کر دینا، یہ مطلب ہوگا اسلام کا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے میں نہیں مانتا، جھگڑا ہو گیا تھا نا، باپ کہتا مجھے حکم ملا، اسماعیل کہتے میں نہیں مانتا، جھگڑا ہو گیا، انہوں نے گردن ڈال دی۔ اچھا اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ اللہ یہ تو بہت مشکل ہے، میں بڑا مجبور آدمی ہوں، ایک ہی تو تند ہے، اس کو بھی ذبح کر دیا تو میری نسل کیسے آگے چلے گی؟ دیکھیں نا، ہم بھی تو آخر سوچ لیتے ہیں نا، اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تھوڑی رشوت لینی پڑے گی، تھوڑا آرام کھانا پڑے گا، تھوڑا یہی کچھ ہم کرتے ہیں نا، پردہ اللہ کا حکم ہے لیکن ہماری معاشرت نہیں چل سکتی، آخر کیا کریں، اس گھر میں رہنا ہے، تو جیسے ہم مجبوریوں کے بہانے بنا لیتے ہیں تو ایسا ہی ابراہیم بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بغاوت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ لڑائی لڑنے والا معاملہ ہوتا ہے، وہ یعنی مزاحمت کرنے والا معاملہ ہوتا ہے، بلکہ یہ اسی طرح یہ لفظ آیا ہوا بھی ہے، جیسے سود کو منع کیا نا کہ سود نہ کھاؤ، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ کا حکم ہے تو یہ سود چھوڑ دو، جو بھی ربا بچا ہوا ہے اسے ترک کر دو اور اس سے دستبردار ہو جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے یہ حکم اللہ کا نہ مانا تو اللہ اور رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ تو جب ہم کوئی حکم اللہ کا نہیں مان رہے ہوتے تو گویا جنگ ہے، ایک جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک مقابلہ بازی ہے۔ جب ہم حکم مان لیتے ہیں تو گویا ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اچھا یہ تسلیم کا لفظ بھی اسلامی سے بنا ہے، اسی سین لام میم سے بنا ہے، یہ تو ہمارے عام استعمال ہوتا ہے نا، ہم نے بنگلہ دیش تسلیم کر لیا، ابھی وہ افغان حکومت کسی نے تسلیم کی کسی نے نہیں تسلیم کی، تو کسی کو تسلیم کر لینا یعنی اس کا مطلب بھی، بلکہ افغانستانی میں یہ محاورہ سنا ہے کہ فلانا تسلیم ہو گیا، وہ احمد شاہ مسعود لڑ رہا ہے، اس نے ہتھیار ڈال دیے، تسلیم ہو گیا یعنی اس نے سرنڈر کر دیا، تسلیم ہو گیا مطلب سرنڈر کر دیا۔ تو اسلام کا مطلب بھی یہی ہے جو تسلیم کا مطلب ہے، صرف یہ فرق ہوگا کہ اسلام میں ہوگا ایک دم جو ہی حکم ملا فوراً گردن جھکا دی، اور تسلیم آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ لڑ کے آخری آہستہ پیچھے ہٹتے آخر آپ نے ہتھیار ڈال، یہ تسلیم کر لینا ہے۔ اور اسلام کا مطلب ہے جو ہی آپ کے سامنے حکم آیا فوراً تسلیم کر لیا، یہ اسلام ہے۔ تو اب یہ لفظ آیا فلما اسلما، دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے کوئی مزاحمت نہیں کی، دونوں نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یہ اسلام ہے۔ اصل میں نے آج اسی کے لیے یہ ساری جو ہے نا اس لفظ کے لیے ساری بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن یہ کہ بس یہ 2-3 آیتیں ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اس میں اشارہ یہ کیا گیا ہے مفسرین نے کیا ہے کہ جی یہ تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نہ ہو، چہرہ، تو ظاہر ہے باپ ہے تو ان کو اس لیے منہ کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اپنی طرف سے تو انہوں نے چھری چلا دی، تو اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنا خواب جو ہے وہ سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو محسنین کو احسان اب یہ ہے، آپ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار، یہ احسان ہے۔ اور لوگوں نے پتہ نہیں وہ تسبیحیں پکڑ کے 1000 دانے کی پھیر کے کہا یہ احسان ہے، وہ احسان کی جو ہے نا وہ بڑی ہلکی پھلکی چیز ہے، اصل احسان یہ ہے، محسنین یہ ہیں، تو جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور آخری تبصرہ اللہ کی طرف سے یہ ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی یہ امتحان کوئی چھوٹا سا امتحان نہیں تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ اور وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کی جگہ پہ پھر ہم نے ایک بہت عظیم قربانی جو ہے وہ ذبح کرا دی، یعنی وہ کوئی جنت سے جو بھی کوئی جانور لایا گیا اور وہ وہاں پہ ذبح ہو گیا، لیکن اس میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ اس کو پھر ایک روایت بنا دیا، اس کو ایک روایت بنا دیا، اور یہ آج تک اس روایت کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ بلکہ یہ جو آگے الفاظ ہیں نا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کو ہم نے بعد والوں پہ باقی رکھا ہے، یعنی یہ قربانی کا یہ سلسلہ پھر وہ ہمیشہ اس کو ایک دوام دے دیا، وہ بعد والوں میں باقی رہا۔ اب آ جائیں ہم جو اصل جو ہمارا موضوع تھا اس کی طرف کہ ذبیح کون ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات آ گئی، بلکہ اس میں
دو آیتیں 3 آیتوں کے بعد پھر ذکر آ جاتا ہے آیت نمبر 112 میں، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی جو نیکوکاروں میں سے نبی تھے۔ تو اب وہ جو بے غلامن حلیم ہے تو وہ تو پھر کوئی اور ہوا، اور اسحاق کا ذکر اس کے بعد جب یہ والا ایک قربان کرنے کے لیے تیار ہوا تو اللہ نے ایک اور بھی دے دی۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اسحاق کا ذکر علیحدہ کیا اس قربانی کے ذکر سے ہٹ کر، تو بہت بڑا اشارہ، کم از کم مسلمان کے لیے تو اب اس کے بعد شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ایک لطیف اشارہ میں پہلے بتا چکا ہوں غلام حلیم اور غلام علیم کے حوالے سے، دوسرا اشارہ آپ کے سامنے یہ آ گیا۔ تیسری بات آپ اس ضمن میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، بعض جگہوں پہ اسحاق کی جب بشارت دی ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِهِ یعقوب، اسحاق کے ساتھ ہی یعقوب کی بشارت بھی ہے۔ یعقوب کون ہیں؟ اسحاق کے بیٹے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تو جب اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پہ ہی پوتے کی بھی بشارت ہو گئی تو اب تو گنجائش ہی نہیں رہی کہ ان سے کہا جائے کہ آپ ان کو ذبح کریں، وہ تو معلوم ہے ابھی تو اس کا پوتا بھی ہونا ہے۔ تو ایک اشارہ یہ بھی ہو گیا۔ میں پہلے تو اپنے یعنی ہمیں اس کا ایک یقین آ جائے نا کہ یہ جو بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، جو ہمارا اجتماعی عقیدہ ہے وہ عین قرآن مجید کے مطابق ہے کہ یہ جو ذبح ہوئے تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ایسی اور بھی تورات سے بھی بہت سے حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں اس وقت جو خاص طور پر آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ لفظ ہے اسلام۔ اس کی میں نے کچھ وضاحت تو آپ کے سامنے کر دی، لیکن جو چیز میں آپ کو سامنے یعنی یہ جو بھی قرآن مجید سے ایک چیز سامنے آئی ہے، سمجھ میں آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اسے شیئر کروں کہ اصل میں تو نوع انسانی سے اللہ کا جو مطالبہ ہے وہ اسلامی کا ہے، یعنی غلامی کا دوسرا نام اسلام ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری ایسے اختیار کرنا، جو ہی اللہ کا حکم ملے سر تسلیم خم کر لینا، یہی عبادت ہے، غلامی ہے، اور یہی اسلام ہے۔ جن میں میں نے الفاظ دو ہیں، معنی مفہوم ایک ہے، مترادف بالکل ایک معنی دے رہے ہیں۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بار بار آیا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس سے کہا اس کے رب نے کہ اسلام لا، یعنی مان، یا یوں کہہ لیں اب اس کا ترجمہ، جب اس کو اس کے رب نے کہا مان، اس نے کہا میں نے مانا، گھر چھوڑا، آگ میں چھلانگ لگائی، ایسے حالات بنا دیے۔ اللہ ہی بناتا ہے نا۔ ایک وہ حکم ہوتا ہے اللہ کا کہ جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا ڈیمانڈ آف ٹائم، آپ کے وقت کی وہ پکار، وہ حالات کس نے پیدا کیے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ تھا نا کہ موسیٰ جائیں گے مدین، اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اب اس کا سبب جو بھی بنا، کرتے کرتے وہ مدین پہنچ گئے۔ جب آپ پہنچ گئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا یہ اللہ ہی نے یہاں تکوینی طور پہ پہنچایا ہے، تو اس پر بھی آپ راضی رہیں تو یہ بھی اسلام ہے، آپ اس پہ ناراض نہ ہوں، یہ بھی اسلام ہے۔ تو جب ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ مان، تسلیم کر، اسلام لا، فرما بردار ہو جا، یہ حکم پورا کر، کسی حکم کو انہوں نے پھیرا نہیں، ہر حکم تسلیم کیا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یہ شان تو ہے ابراہیم کی۔ اب دیکھیے ابراہیم کے بعد جتنے بھی یہ جو آج جو دنیا میں مذاہب ہیں نا، یعنی خاص طور پہ یہود ہیں، نصارہ ہیں اور مسلمان ہیں، یہ جو 3 امتیں ہیں، یہ اوپر جا کے جس جنکشن پہ ملتی ہیں وہ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سارے یعنی ابراہیمی مذاہب کہلائے جاتے ہیں۔ مطلب ہندو مت ہے، اس کا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح بدھ مت ہے، اس کا بھی نہیں سمجھا جاتا، اور جین مت ہے، اس کا بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ کوئی اس طرح کا ہے تو اس کا کوئی سکھ ہیں، یا یہ کہ کوئی جو اور اس طرح کے کوئی اگر مذاہب دنیا میں ہیں، ان کا کوئی تعلق جو ہے ابراہیم علیہ السلام تک نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو 3 مذاہب ہیں، اور سابی بھی کہتے ہیں لیکن سابی تو اب ہے نہیں، تو جو اس وقت موجود ہیں وہ نصارہ ہیں، یہود ہیں، اور جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، امت مسلمان، یہ 3 مذاہب ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ تو ابراہیم کا کچھ جو شخصیت آپ کے سامنے آئے گی تو اس کو جو لفظ جو اس کا اظہار ہوگا ان کی شخصیت کا، وہ لفظ ہے اسلام۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اور یہ کہ حنیفم مسلمہ، وہ حنیف مسلم، یعنی وہ مسلم تھا فرما بردار،
اور حنیف یعنی یکسو، ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسری طرف ان کا ذہن بھی جاتا ہو، دوسری سوچ ہی آتی ہو، کوئی تربص میں پڑھتے ہو، کوئی تردد ہوتا ہو، کوئی گو مگو ہوتی ہو، نہیں، بس ایک دم ماننے والے تھے یہ حنیف، یکسو، ایک طرف کے ہو جانے والے۔ تو یہ تو ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ جو ان کا وصف تھا، یہ نیچے ان کی جو بھی یہ 3 مذاہب ان کے اندر آنا چاہیے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت چلی ہے اس کا تو نام ہی امت مسلمہ ہے، امت نام ہی یہی ہے۔ لیکن جو یہود ہیں وہ مسلمان نہیں کہلاتے، وہ تو یہود کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو نصارہ ہیں وہ نصارہ کہلاتے ہیں۔ آپ قرآن مجید میں اس اعتبار سے غور کیجئے گا، آپ کو لگے گا کہ نصارہ کا یہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہنا ہے، قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے کہ یہ نام انہیں ہم نے نہیں دیا، ان الذین قالوا انا نصارا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، یعنی یہ نام انہوں نے خود اختیار کیا، یہ اللہ کا دیا ہوا نام نہیں ہے، یہ نام انہوں نے خود اختیار کیا۔ اور یہود انہوں نے بھی خود اختیار کیا، اور نہ صرف خود اختیار کیا بلکہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی یہودی بنانے کی کوشش کی، بلکہ عیسائیوں نے بھی یہ کوشش کی۔ اسی کی تو نفی کی سورہ آل عمران میں قرآن مجید نے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف مسلم تھے، یہودی یا نصرانی، یعنی یہ یہودی یا نصرانی جس جگہ پہ آیا ہوا ہے یہ الفاظ، وہ سمجھ لیں یہ اسلام کی جگہ یہود اور نصارہ استعمال ہو رہا ہے، یہ تعریف ہے۔ ابراہیم کی مذہب پر ہونے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ مسلم کہلاتے، کیونکہ ابراہیم مسلم تھے۔ اگر وہ ابراہیم کے طریقے پر ہوتے تو وہ مسلم کہلاتے، انہوں نے یہود کہلایا۔ اگر وہ ابراہیم کے طریقے پہ ہوتے تو وہ مسلم کہلاتے، انہوں نے نصارہ کہلایا۔ یہ کون ہے جس نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم مسلم ہیں، امت مسلمہ ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے؟ تو گویا اس اعتبار سے بھی وہ تعریف کر کے، یہ بھی جیسے بات کہی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مبارک دن رکھا تھا ہفتے میں وہ جمعے کا دن تھا، یہود کا بھی یہی دن تھا، نصارہ کا بھی یہی دن تھا، انہوں نے خود مانگ کے ہفتہ لے لیا، اللہ نے کہا لے لو، نصارہ نے کہا اتوار، انہوں نے اتوار دے دیا۔ تو اصل جو دن تھا وہ جمعے کا دن تھا، تو ایک نے ہفتہ لے لیا، ایک نے اتوار لے لیا۔ اسی طرح اصل جو عنوان تھا وہ اسلام تھا، لیکن ایک یہود بن گیا اور دوسرا نصارہ بن گیا، اور اس اصل عنوان پر آج تک کون قائم ہے؟ جو محمد رسول اللہ کے نام لینے والے ہیں، باقی تو اس اصل عنوان کو ہی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اسی میں ایک تیسری بات، آپ کو پتہ ہے کہ قبلے کا بھی اختلاف ہے۔ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور ان کا قبلہ جو ہے یروشلم ہے، دونوں کا اندر جا کے اختلاف ہو جاتا ہے، ایک کا شرقی کونا ہے دوسرا کا غربی کونا ہے، لیکن یہ کہ باہر سے تو دونوں کا جو ہے وہ ہیکل ہے اور یروشلم ہے، بیت المقدس ہے۔ تو سورہ بقرہ میں کہا کہ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ ان کے پاس، ان اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانی بھی لے آئیں، ہر طرح کی دلیل دے دیں، ہر طرح سے سمجھا لیں، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور وما انت بتابع قبلتہم، نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرو گے، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ یعنی جیسے دن علیحدہ علیحدہ کر لیے، ایسے ہی اندر سے جا کے انہوں نے قبلہ بھی علیحدہ علیحدہ کر لیا۔ اب یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے، یہ سورہ آل عمران میں آ کے کھلے گا کہ جب انہیں یہ بتایا کہ دیکھو کہ یہ جو چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آگے جا کے ذکر آتا ہے جو اس کا پہلے تو اونٹ کا ذکر آتا ہے، اس کے بارے میں انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ اونٹ جو ہے نا، یہ یعقوب علیہ السلام کو پسند نہیں تھا تو تم نے اسے حرام کر دیا، یہ ابراہیم کی شریعت میں حرام نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اونٹ ابراہیم علیہ السلام نے حرام نہیں کیا، یہ یعقوب علیہ السلام کھاتے نہیں تھے، تو وہ نہیں کھاتے تھے، گھر میں پکتا نہیں تھا، بیٹوں کی بھی عادت بن گئی، وہ بھی نہیں کھاتے تھے، اسی سے یہود میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اونٹ حرام ہے، حالانکہ حرام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تورات لے کے آؤ، فاتو بالتورات ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا کہ یہ حرام ہے، تورات کی کوئی آیت پڑھ کے آ کے سناؤ۔ اور پھر یہ بتایا کہ اس کے بعد بھی اگر تم نہ مانو تو پھر تم ظالم ہو۔ اگلی بات آ گئی خانہ کعبے کی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین، پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے
وہ مکہ ہے، مکے میں ہے، جسے آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور یہ جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اسے جوڑیے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم کا گھر یہ ہے، مرکز توحید یہ ہے، یہ تم نے اختلاف، جیسے میں نے کہا نا جمعے کے دن کو ہفتے کے دن سے بدل لیا اور اتوار کے دن سے، ایسے ہی اختلاف کر کے تم نے ادھر گئے ہو، وگرنہ پہلا گھر جو اللہ کا تھا وہ یہ ہے۔ اچھا، یہ اس اختلاف کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو اس نبیوں کا قبلہ بھی وہی رہا، لیکن اگر جب ایک دفعہ ادھر مڑ گئے اپنی مرضی سے، اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے، اجازت دے دی، یعنی اس پہ اللہ کا آبجیکشن نہیں ہے، لیکن جب اب آخری نبی آ گئے ہیں تو اب وہ سارے قبلے ختم، اب وہ منسوخ ہو گئی شریعت، اب آپ کو ادھر آنا پڑے گا، اور چونکہ پہلا گھر ہے یہی۔ اچھا، اس میں پھر یہ فرض کیا گیا کہ اس کا آ کے طواف کرو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا فرض ہے کہ جس میں بھی استطاعت ہو۔ اچھا، یہ خطاب ہو رہا ہے ان سے، نصارہ سے جو وفد آیا ہوا تھا نجران کا، بات ان سے ہو رہی ہے ساری کہ لوگوں پر فرض ہے، یعنی یہ صرف مسلمانوں سے بات نہیں کی گئی، نصارہ سے یہ بات ہو رہی ہے، اور نصارہ کو مخاطب کر کے یہ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے اور یہود بھی اس میں شامل ہو گئے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تمام لوگ جو بھی اللہ کے ماننے والے ہیں ان کے ذمے فرض ہے، اگر ان کے پاس استطاعت ہے، خرچہ اٹھا سکتے ہیں، اس گھر کے طواف کو آئیں۔ فَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اگر وہ انکار کریں گے، نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لیے بھی قبلہ اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا تھا، تو انہوں نے اختلاف کر کے وہ جیسے نام اسلام چھوڑ کر یہود اور نصارہ لے لیا، جیسے دن بدل کے جمعہ کی ہفتہ اور اتوار لے لیا، ایسے ہی قبلہ بدل کے بھی جو ہے وہ یروشلم لے لیا، وگرنہ اصل مرکز توحید جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اب اس کو سامنے رکھیں تو اب آئیں ذرا سورہ بقرہ کی طرف، اور سورہ بقرہ میں اس دعا کو ذہن میں لے کے آئیں، اور یہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل، یعنی وہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی بنیادیں کس نے اٹھائیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یاد کرو جب ابراہیم نے اور اسماعیل نے بنیادیں اٹھائیں گھر کی، جب اسے تعمیر کرنا شروع کیا، اس سے پہلے یہ حکم بیان ہو چکا ہے اسی رکوع میں کہ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کو پاک صاف رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وہی ابراہیم اور اسماعیل ہیں جو اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، جو اصل میں ابراہیم کا مرکز اصلی جو کعبہ ہے اس گھر کی تعمیر وہ کر رہے ہیں۔ تعمیر کرتے ہوئے دعا کیا مانگی ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ابراہیم تو مسلم ہے، حنیفا مسلمہ، اب اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے، مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، اپنا فرما بردار بنا، اپنا بے ساختہ حکم پر عمل کرنے والا بنا، بغیر کوئی ہیچ پیچ کیے ماننے والا بنا، فوراً سر تسلیم خم کرنے والا بنا۔ یہیں تک رکھیا نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک مسلم امت کھڑی کر، ایک فرما بردار امت کھڑی کر۔ اب آپ سمجھے یہ امت مسلمہ کا کیا مطلب ہے، اس کی پس منظر کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب یہاں اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ اسحاق علیہ السلام کو لے آتے ہیں تو اس تناظر میں ذرا سمجھ آئی کہ کتنی بڑی چوٹ پڑی ہے؟ نہیں سمجھ آئی، وہ اسلام کی بات ہی ڈھہ گئی نا۔ بات وہ دعا کون کر رہا ہے اس اسلام کی؟ ابراہیم کے ساتھ اسحاق کر رہے ہیں یا اسماعیل کر رہے ہیں؟ اسماعیل کر رہے ہیں، اور آپ نے جب ذبی اللہ مان لیا اسحاق کو تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، اس نے تو جڑ کاٹ دی ہے۔ اب شیطان کی حکمت سمجھ میں آئی ہے کہ اس نے یہ کہنے کو ایک علمی مسئلہ ہے، کہنے کو ایک تاریخی مسئلہ ہے، کہنے کو یہ کوئی بنیادی مسئلہ، بنیادی فکر سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی عقیدے سے تو کوئی، ایک علمی مسئلہ ہے، علمی مسئلے میں تو اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تو یہ جو اختلاف ہے یہ جا کے جڑ پہ تیشہ بن کے گرتا ہے۔ تو یہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اب اس کو ذہن میں رکھ کے پھر اسی رکوع میں آگے چلیں،
یعنی یہ آپ کو ویسے نہیں سمجھ آئے گی یہ بات جب تک یہ پورا پس منظر ذہن میں نہ ہو. یہ جو مضمون ہے یہ 15ویں رکوع کا ہے، سورہ بقرہ کا 15واں رکوع، جس میں یہ دعائیں آئی ہیں. پھر یہ بھی آ گیا کہ ہم میں سے ایک ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یہ جو امت مسلمہ ہو ان میں مبعوث فرما ایک رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو انہیں کتاب کی بھی تعلیم دے، حکمت کی بھی تعلیم دے، تیری آیتیں بھی پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ بھی کرے، انک انت العزیز الحکیم. اب وہ کون ہیں؟ وہ محمد الرسول اللہ ہیں. تو وہ ابراہیم اور اسماعیل، ان کی نسل میں پھر آگے محمد الرسول اللہ، تو وہ امت مسلمہ اور وہ رسول مسلم. یہ پورا لنک ذہن میں رکھیں. اس کے بعد 16ویں رکوع کی پہلی آیت ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ. کون ہوگا جو ابراہیم کے دین سے ہٹ کر، ملت طریقہ، رستہ، ابراہیم کے رستے سے ہٹ کر جو رغبت اختیار کرے گا سوائے بے وقوف کے کون ہوگا؟ اب یہ جو میں نے 3 مثالیں دی تو ابراہیم کے طریقے سے کون ہٹا؟ اسلام کا نام ہٹا کر یہود یا نصارہ نام کس نے رکھا؟ جمعے کا دن چھوڑ کر ہفتہ اور اتوار کا دن کس نے رکھا؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح قبلہ وہ جو ابراہیم نے جو اور اسماعیل نے مل کے اس کو چھوڑ کر یہ یروشلم کی طرف رخ کس نے موڑا؟ تو اس کا اب آگے یہ ہے کہ یہ ابراہیم کون ہے؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کو اس کے رب نے کہا کہ اسلام لا، قال اسلمت لرب العالمین. اس کے بعد ایک بحث ہے کہ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم و بنیہ و یعقوب، اسی اسلام کی وصیت کی تھی ابراہیم نے بھی اور یعقوب نے بھی. یہ یہود کدھر سے آ گیا؟ یہود ہونے کی وصیت تو یعقوب نے نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، وہ اپنا سلسلہ اسحاق تک تو جاتا ہے، لیکن اصل میں تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب کے بیٹے. تو یعنی وہ اپنا جد امجد یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے جس شے کی وصیت، دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم کے ساتھ اسحاق کا ذکر آتا ہے، اسحاق علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مخاطب ہیں وہ اہمیت یعقوب علیہ السلام کو دے رہے ہیں، اسحاق علیہ السلام کو نہیں دے رہے. تو ان کا ذکر کیا کہ بھئی ابراہیم نے تو یہ وصیت کی تھی اسلام کی، یعقوب نے بھی اسلام ہی کی وصیت کی تھی. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد آباءک نعبد الہ آبائک و ابناء اسحاق و یعقوب الہ واحدا و اسحاق اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. بیٹو نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام کو؟ ہم مسلمان، اسی اللہ کے مسلمان ہیں، اسی کے مسلم ہیں، لہو مسلمون. اور اس میں وہ بات بھی آ گئی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعنی اس کا مطلب یہاں انہوں نے ڈنڈی ماری تھی. یعقوب علیہ السلام نے تو مسلم ہونے کی وصیت کی تھی، انہوں نے یہود یا نصارہ بن گئے اور اس کو جوڑا جا کے یعقوب کی وصیت کے ساتھ. اس لیے اللہ نے کہا کہ تم ادھر موجود تھے جب یعقوب وصیت کر رہے تھے کہ اس نے یہود یا نصارہ کی وصیت کی ہو. سمجھ آئی یہ بات؟ یہ اگر پورا پس منظر ذہن میں نہ ہو تو یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کدھر مسلمون لگا ہوا ہے. اسی رکوع میں آگے جا کے پھر وہ آ جائے گا کہ یہ کہتے ہیں کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہودی بنو یا نصرانی بنو ہدایت پہ آؤ گے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ الفاظ بس ویسے ہی مڑ کے آ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ایک معنی رکھتے ہیں، یہ ایک صفت ہے، اور وہ صفت جو بتا رہی ہے اصل میں جیسے پھر دوبارہ ذہن، جیسے کعبہ ہے، جیسے جمعے کا دن ہے، ایسے ہی اسلام ہے. یہ متفقہ چیز ہونی چاہیے ابراہیم کے ماننے والوں کے ذیل میں. لیکن اختلاف کس نے کیا؟ اختلاف ہم نے نہیں کیا، اختلاف آ کے محمد رسول اللہ نے نہیں کیا. اختلاف انہوں نے کیا جنہوں نے جمعہ چھوڑ کے ہفتہ اختیار کر لیا. اختلاف انہوں نے کیا جنہوں نے جمعہ چھوڑ کے اتوار اختیار کر لیا. اختلاف انہوں نے کیا جنہوں نے خانہ کعبہ چھوڑ کے بیت المقدس اختیار کر لیا. اور اختلاف انہوں نے کیا جنہوں نے اسلام چھوڑ کر یہود و نصارہ اختیار کر لیا. اگر یہ 16واں رکوع ہے، 17واں رکوع جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا. اب یہ کذالک صحیح سمجھ میں آیا ہوگا. یہ پورا جب تک آپ یہ لڑی پکڑ کے نہیں چلتے نا، جیسے ہوتا ہے نا کوئی دھاگا پکڑ کے آپ جاتے ہیں، کہتے سرا مل گیا،
ایک گنجلک آپ کے پاس جو ہے نا وہ دھاگا ہو، جب تک اس کا سرا نہ ملے تو وہ گتھی سلجھتی نہیں. یہ سرا پکڑ کے جائیں گے تو اب سمجھ آئے گا یہ کذالکہ کیا ہے، کہ وہ ابراہیم نے اور اسماعیل نے جو دعا مانگی تھی اور وہ جو امت مسلمہ بننی تھی وہ نہیں بنے، وہ یہود بن گئے، نصارہ بن گئے. اور بلکہ وہ بھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ سے پوچھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، امامت مجھے تو ملی، میری اولاد کو بھی ملے گی. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. تو جب یہود و نصارہ ہو گئے تو ظالم ہو گئے نا. ویسے تو شرک بھی کیا، وہ بھی ظلم کیا، اللہ کے احکامات بھی توڑے، لیکن یہ بغاوت کر کے ظلم اختیار کر لیا. تو اب اس مسلم کی جو لائن ہے وہ کس نے اختیار کی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اچھا، یہی آپ کو سورہ حج کے آخر میں ملے گا کہ ابراہیم نے کیا نام دیا تھا؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اس نے تمہارا نام رکھا تھا مسلمین رکھا تھا. تو ابراہیم خود مسلم، اور انہوں نے جو مانگا تھا اللہ سے وہ امت مسلمہ مانگی تھی اور مسلمین نام رکھا تھا. یہ یہود اور نصارہ نام انہوں نے اختیار کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، اس کے اندر سے نیا رستہ نکالا. اصل میں تو اسلام ہے. تو یہ اب یعنی وہ اسلام والا وہ نام جڑا کس کے ساتھ؟ ابراہیم کے ساتھ جڑا، اور نمبر 2 جڑا اسماعیل کے ساتھ. اور جب آپ اس کی جگہ ذبیح اللہ کے طور پر لے کے آ جائیں گے اسحاق علیہ السلام کو، تو یہ تو آپ نے وہ جو ایک ہوتا ہے نا جیسے روایت چلتی ہے اور ایک سلسلہ اور کڑی چلتی، ایک بیچ سے کڑی اڑا دی ہے. تو یہ معمولی سی بات نہیں ہے. تو جو ہمارے لوگ کھیل کھیل میں ایسے ہی ایک بات ہاتھ میں آئی بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے چلا دیا کہ نہیں وہ اسحاق علیہ السلام تھے. ہوتا ہے بعض لوگوں کو بحث کرنے کی عادت ہوتی ہے اور نیا نکتہ اٹھانے کی، ایک وہ اس سے سمجھتے ہیں بڑا عالم بن جاتے ہیں آدمی، ایک نئی بات نکالی ہے نا، نیا نکتہ نکالا ہے. تو لیکن یہ بہت بڑی ضلالت، بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑے وبال کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے کہ یہ تو یعنی پورے اسلام کی گویا عمارت ڈھا دینے والی بات ہے. تو ایک تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی بہت واضح ہو کر کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے بڑے ہیں حضرت اسماعیل، وہی ذبیح اللہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلسلہ نسب میں آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں سے ہیں، اور اسی سے پھر یہ امت مسلمہ ہیں. ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ جو ہے، اب آئیے حضرت ہاجرہ کی طرف، کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے اندر ایک یعنی محدودیت ہے. وہ محدودیت کیا ہے؟ وہ ایک نسلی بنیاد پر اپنی یعنی ابراہیم کی وہ بیگم کہ جو ان کی اپنی نسل سے ہیں، آگے بھی وہ اسی نسل میں چلا ہے سارا سلسلہ. باہر کے بندے کو وہ قبول ہی نہیں کرتے، خاص طور پہ یہودی کسی دوسرے کو، بنی اسرائیل جو ہے وہ کسی دوسرے کو قبول ہی نہیں کرتے. یہ جو نصارہ پھیل گئے ہیں یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھی. قرآن مجید نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، عالمی رسول نہیں تھے کہ وہ آ کے تبلیغ ہندوستان میں بھی کریں اور دوسروں کو بھی کریں اور تیسروں کو بھی کریں. وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف، وہ عالمی رسول نہیں ہیں. عالمی رسول محمد رسول اللہ صرف ایک ہیں. آپ کو پورے جہان رب جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بنا کے بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، سب لوگوں کی طرف نہیں بھیجے گئے. یہ عیسائیوں نے یہ بھی ایک تجاوز کیا ہے، ایک اپنی طرف سے اضافی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے. تو وہ ایک نسلی بنیاد پر چلے. ابراہیم علیہ السلام، ان کی اپنے نسل سے ان کی بیوی، اسی سے حضرت اسحاق، پھر اسی آگے جو ہے وہ سلسلہ چلا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں جو نبی جو اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی والدہ ہی جو ہے وہ قبطی ہیں، مصری ہیں، اور خود اسماعیل علیہ السلام کی شادی کدھر ہوئی؟ یعنی ایک ایسی جگہ پہ آباد ہیں جہاں اپنی نسل کا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے. اب جب یعنی پہلے ہی یہ ویسے تو یہ عراق سے آئے ہوئے ہیں، تو جو پرانے عرب آباد ہیں عرب میں، اب انہی میں ان کے ساتھ ایک سلسلہ بنا، تعلق بنا، اس سے آگے بڑھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی جو ہیں وہ مکے سے تعلق نہیں رکھتی تھی. ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ جو آپ کے والد محترم تھے وہ ایک سفر میں مدینے کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ان کی وہ شادی ہوئی تھی جن سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. تو پھر وہ اپنے یعنی کرشی نہیں ہیں، باہر ہوئی ہے. کیوں؟
اس کے پیچھے اللہ کا منصوبہ کیا ہے؟ یہ ایک ملٹی نیشنل امت بننی ہے، یہ کسی ایک نسل پر مبنی امت نہیں بننی ہے. اس کے بیج کو ہی اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے ملٹی نیشنل رکھا ہے. اور سورہ جمعہ میں یہ واضح کر دیا کہ یہ صرف ابراہیم کی جو نسل ہے نا، نسلی، اسی میں محدود نہیں رہے گی، کہ یہ جو ہے نا، یہ حضور تو آئے انہی میں سے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وہ دعا جو کی تھی اس کے مطابق آ گئے، لیکن یہ کہ یہ امت یہاں محدود نہیں رہے گی. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. وہ جو آخرین ہیں، حضور سے پوچھا کہ یہ آخرین کون ہے؟ آپ وہاں حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی لوگ، یعنی غیر عربی جتنے بھی پوری دنیا میں انسان ہیں جو یہ کلمہ پڑھتے جائیں گے وہ آخرین ہو گئے. منہم، وہ بھی اس امت کا حصہ ہو گئے. گویا یہ امت نسلی امت نہیں ہے، نسل پر مبنی امت نہیں ہے، بلکہ یہ امت ایک نظریے کی بنیاد پر، وہ جو ابراہیم کا طریقہ تھا، وہ مسلمن حنیفہ مسلمہ، اس طریقے پر جو بھی لوگ ہیں وہ ایک امت بنتے گئے، ایک رستے پر چلنے والے، ایک مقصد سے تعلق رکھنے والے. اور وہ مقصد اور وہ رستہ کیا ہے؟ جہاں اللہ کا حکم ملا گردن جھکا دی، جو حکم ملا اس کے آگے گردن جو ہے وہ پیش کر دی، جیسے اسماعیل نے. یہ سنت ہے، اصل اسلام یہ ہے بھائی. باقی تو اس اسلام کی تربیت ہے، ایکسرسائز ہے، مشق ہے، تاکہ اس اسلام کے لیے ہم تیار رہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کیا تھا. یہ اس اسلام کا تقاضا ہے. اور یہ امت مسلمہ ہے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. یہ اللہ کا فضل ہے، دولت فضل نہیں ہے، اقتدار فضل نہیں ہے، پوری دنیا کی اقتدار مل جائے وہ بھی فضل نہیں ہے. بس اب تو یہ باتیں سمجھ میں بھی آتی ہیں یار. اب کل پرسوں کل وہ تصویریں آئی ہیں، وہ جو نئے ٹیلیسکوپ بھیجی ہے، اور وہ کھربوں سال دور کی جو پرانی جو اب روشنیاں پہنچی ہیں اب، تو وہ تصویریں انہوں نے لے کے بھیجی ہیں. تو مطلب لوگ تو دیکھ کے حیرت بھی ہوتی ہوگی، لیکن اصل میں تو ہول آتا ہے نا، کتنی وسیع و عریض کائنات ہے جس کا ہم حصہ ہیں. اور ہم ہیں کیا؟ زمین کی حیثیت اس پوری کائنات کے مقابلے میں کیا ہے؟ اب آپ سوچیں، اس زمین کے اوپر کوئی اچھی خوبصورت جگہ ہو، وہاں گھر بنانے کی کتنی خواہش ہوتی ہے؟ مری میں گھر بنانے کی کتنے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے؟ بیریا ٹاؤن، ڈی ایچ اے. فرض کریں یہ ممکن ہو جائے، امکان ہو کہ وہ جو ابھی تصویریں آئی ہیں وہاں پہ گھر بھی بن سکتا ہے، بہت عالیشان گھر بھی بن سکتا ہے، وہاں منتقل بھی ہو سکتے ہیں. ایسے راکٹ ایجاد ہو گئے، لائٹ سپیڈ سے چلتے ہیں تو ٹائم سپیڈ زیرو ہو جاتا ہے، آپ جو شف کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ٹھش ادھر پہنچ گئے، تو آپ وہاں منتقل ہو سکتے ہیں. تو لوگ پاگلوں کی طرح نہیں دوڑیں گے؟ دوڑیں گے نا. تو یہ مرنے کے بعد آپ کدھر جائیں گے؟ دوزخ میں جانے کا مطلب اسی زمین کی دوزخ میں گھسنا ہے نا. زمین کی خواہشیں تھیں، زمین میں ہی محنت کرتے رہے، اسی میں گھسے رہے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ خالدین فیہا کر دے گا. جس کی سوچ آفاقی تھی، جو ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کے سوچتا تھا، وہ مرنے کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں معراج ہو گئی نا، تو مرنا معراج ہی ہے نا. اگر آپ اللہ والے ہیں، اگر آپ نے یہ اسلام والی زندگی بسر کی ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اسلام والی زندگی ہے. تو یہ جہاں مرضی آپ ڈی ایچ اے بنا دو ہوئے، نہیں تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی کیوں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی کام بے مقصد تو نہیں کرتا نا. اتنی بڑی کائنات جس کی وسعتیں آج تک نہیں معلوم ہو پا رہی، کیوں بنائی ہے؟ آپ کے لیے بنائی ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے بنائی ہے. میری امت کے علماء جو ہیں وہ سابقہ امتوں کے انبیاء جیسے ہیں. سمجھ آئی یہ امت مسلمہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور یہ امت مسلمہ کا اصل جذبہ کیا ہے؟ اسماعیلی جذبہ. ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھنا، اللہ کا جب حکم آئے، اور اس پہ شکر ادا کریں. یہ اب بھی ہے، اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان کے اندر یہ صفت موجود ہے. ہو سکتا ہے احکامات کے معاملے میں کچھ سستی دکھا دے،
لیکن میں لیڈروں کی بات نہیں کر رہا. وہ لیڈر تو ہمارے جو ہے نا وہ سارے امپورٹڈ ہی ہیں. یہ تو ابھی یہ محاورہ استعمال ہو گیا. وہ تو اصل میں تو سارے سافٹ ویئر ان کا کہیں اور تیار ہوتا ہے, اس کے بعد ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں. عوام کی بات, اچھا لیڈر میں صرف سیاسی لیڈروں کی نہیں کہہ رہا, ہر قسم کی لیڈرشپ, مذہبی لیڈرشپ کا بھی یہی حال ہے. جس سطح پہ بھی کوئی لیڈرشپ ہے وہ تو دنیا کے مفادات میں گم ہے, لیکن یہ کہ عوام کے اندر آج بھی وہ غازی علم الدین شہید والا جو ہے نا وہ آپ کو وہ نظر آئے گا. یہی اصل امت مسلمہ تو یہی ہے, یہی اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں. اور ان جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہیں, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا یا جیسے اسماعیل تیار ہو گئے تھے, جو اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں, وہ ہیں کہ جن کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ وسعتیں عطا فرمائے گا. میں نے کوئی گپ نہیں چھوڑی ہے, اللہ خود فرما رہا ہے, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, دوڑو. یہ دنیا کے لیے کدھر دوڑ رہا ہو, ادھر دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف, وجنت, اس جنت کی طرف, ارضھا کا ارض السماء والارض, جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے, پوری کائنات جس کی وسعت ہے, یہ سب جنت ہے. جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں حسرت سے کہ یہاں کیسے بندہ پہنچے گا, آپ پہنچیں گے, آپ کے لیے بنائی گئی ہے. لیکن اس کے لیے جو جذبہ درکار ہے, جو روح درکار ہے, وہ قربانی کی, جو اسماعیل کی روح جو انہوں نے پیش کی, جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی. لیکن یہ ایک مشکل فیصلہ ہے, جان دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. یہ ساری شریعت اس لیے اتاری گئی ہے کہ آپ کے اندر یہ ہمت پیدا ہو جائے کہ آپ کی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہ احکام اس لیے ہیں, یہ نماز روزہ سب اس لیے ہیں, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی پیدا ہو جائے. اور اس کو ہر سال یاد رکھوانا کے لیے یہ جو قربانی, یہ جانور ذبح کرانا مقصود نہیں ہے, کہ یہ تیاری کہ باپ نے بیٹا ذبح کیا تھا, میں اپنے سارے مفادات, اپنی سارے جو بھی دنیا کے میرے تعلقات, ہر شے توڑنے کے لیے اللہ کی خاطر تیار. اس کی یاد دہانی, یہ ہے اصل مقصود. تو یہ قربانی کی بھی روح ہے, اور یہی جنت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. اور یعنی آپ دنیا سے اوپر اٹھ کے زندگی بسر کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا کے تو پھر کائنات کی وسعتوں میں لے جائے گا. اور اگر زمین ہی میں گھسو گے تو پھر ادھر ہی انجام بھی کرے گا. بلکہ یہ بھی الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ یہ جو لوگ ہیں نا, ان کے لیے آسمان کے دروازے اللہ نہیں کھولے گا. تو صاف پتہ لگ گیا آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے تو ادھر ہی رہ جائیں گے, اور یہاں اس کے اندر جو نیچے آتش فشاں ہیں وہی دوزخ بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دے, اور یہ نجات ہم خود پائیں گے تو پھر آگے بھی اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسانیاں فراہم کریں. اور یہ ہے وہ پورا یعنی امت مسلمہ کا تصور, اور ہمارا امت مسلمہ ہونا, اور اس امت مسلمہ کی جو اسپرٹ ہے اور اس کا جو مقصد ہے, وہ جو ہے نا اس کی جو اصل جو جڑ اور بنیاد ہے وہ یہ ہے. باقی آگے جو بھی احکام ہیں, جو ایک پورا ہمیں نظام حیات دیا گیا ہے, ایک پورا جو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے, اس کے پیچھے جو روح کار فرما ہے وہ یہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمد للہ الذی